موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں۔ آج کلیم الدین احمد کی تصانیف پہ بات کریں گے، جو تنقید کا حصہ ہے، سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، وہیں سے اٹھاتے ہیں ہم ان کو، اور تنقید کے جتنے بھی نقاد ہیں ان کی تصانیف پہ بات کرتے ہیں۔ تو روز ایک ڈوز میں آج بات کریں گے کلیم الدین احمد کی۔ آئیے جانتے ہیں کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کے بارے میں جانیے، کیونکہ یہ پہلے جو ہے انڈیا سے نہیں بلکہ انڈیا سے باہر لندن سے پڑھ کے آئے تھے، اسی لیے انگریزی میں ان کو بہت ہی زیادہ مہارت حاصل تھی۔ دیکھیے، سائیکو انالیسس اینڈ لٹریری کرٹیسزم، یہ ان کی لکھی ہوئی انگریزی میں کتاب ہے۔ اس کے بعد دیگر تصانیف جتنی بھی ہیں وہ سب اردو میں ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی خود نوشت پہ بات کرتے ہیں، اپنی تلاش میں۔ 1975 میں یہ خود نوشت شائع ہوئی، اور یہ ان کی اپنی خود نوشت ہے، اور 1975 یہ سن آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں اردو شاعری پر ایک نظر، 2 جلدوں میں 1940 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کے بعد میں اردو تنقید پر ایک نظر، یہ 1942 میں شائع ہوئی۔ ان دونوں کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر 2 جلدوں میں ہے، اور اردو تنقید پر ایک نظر یہ 1942 میں شائع ہوئی، یہ اس کی ایک ہی جلد ہے۔ اس کے بعد میں عملی تنقید، یہ 1963 میں شائع ہونے والی کتاب ہے کلیم الدین احمد کی، اور کلیم الدین احمد کی سخن ہائے گفتنی 1955 میں شائع ہوئی تنقیدی کتاب ہے۔ کلیم الدین کی ایک اور کتاب ہے اقبال ایک مطالعہ، یہ 1979 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد میں انیس ایک شاعر، یہ کتاب جو ہے وہ بھی تنقیدی ہے، اس میں بھی انالیسس کیا گیا ہے شاعری کیسی ہونی چاہیے، اور انیس کا اس میں انالیسس کیا گیا، انیس اور شاعری کا۔ اس کے بعد میں قدیم مغربی تنقید، یہ کتاب کلیم الدین احمد کی ہی ہے، اردو زبان اور فن داستان گوئی 1944 میں آنے والی کتاب، تنقیدی کتاب ہے۔ اس کے بعد تنقید کی بھول بھلیاں، یہ کلیم الدین احمد کی بھی تصانیف ہے۔ ادبی تنقید کے اصول، کلیم الدین احمد کی تنقیدی کتاب۔ میری تنقید ایک بازدید، یہ بھی کلیم الدین احمد کی کتاب ہے۔ تحلیل نفسی اور ادبی تنقید 1948 میں شائع ہونے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد میں تذکرہ سروش، یہ کتاب کلیم الدین احمد کی ہے، لیکن اس کو انہوں نے ترتیب کیا تھا۔ تذکرہ عشقی، اس کو بھی ترتیب کیا تھا کلیم الدین احمد میں۔ اس کے بعد میں دیوان جہاں، اس کو بھی ترتیب کردہ یہ کتاب ہے کلیم الدین احمد کی۔ جس تصنیف کا نام لیں اس کے آگے رائٹر کا نام ضرور لیا کرے اپنی زبان سے، تبھی کتاب کا نام، جہاں پہ تصنیف کا نام دکھے گا اور رائٹر کا نام اپنے آپ کا دماغ بتا دے گا یہ کون سا رائٹر ہے۔ اس کے بعد میں کلیات شاد، یہ پٹنہ کے کلیم الدین احمد بھی ہیں، اور جو شاد ہیں وہ بھی پٹنہ کے ہی ہیں۔ پرانا نام جو ہے وہ پٹنہ تھا، وہ جو اس ٹائم نام پٹنہ ہے اس کا نام پرانا شاد تھا۔ شاد عظیم آبادی اس کا عظیم آباد تھا، اور یہ شاد عظیم آبادی وہیں کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد میں 2 حصوں میں یہ بھی ترتیب کردہ کتاب ہے ان کی، کلیات شاد۔ کلیم الدین احمد کے بارے میں کوئی ایک خاص بات جان لیجئے۔ کلیم الدین احمد کو جو ہے شاعری کرنے کا شوق تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے اسکول کے زمانے میں اپنی پسندیدہ نظموں اور غزلوں کی 2 کاپی بنائی تھی، یعنی 2 رف کاپیاں بنائی تھی، جس کو ہم ڈائری کہہ سکتے ہیں۔ جس میں غزل والی جو ڈائری تھی اس کا نام انہوں نے کشکول رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو نظم کی ڈائری تھی اس کو سبد گلچیں، تو اس کا نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ان کی یہ بچپن کی 2 ڈائری ہیں، یہ غزل والی کا نام کشکول ہے، نظم والی ڈائری کا نام سبد گلچیں ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آئے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔